جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ یعنی آپ کے گھر والوں کے ساتھ محبت رکھنا، ان کا ادب اور احترام کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ہمارے معاشرے میں اہل بیت کا جو تصور عام طور پر پایا جاتا ہے وہ صرف چند مخصوص ہستیوں کے ساتھ خاص ہے، جس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام لیے جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھر والے ہی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے، وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور صرف اسی پر ہمارے معاشرے میں بس نہیں ہوتی کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ اس پاک باز گھرانے کے افراد کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کے کردار کو مطعون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی طرح بعض اوقات معاذ اللہ ان پر لعنت کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ حالانکہ غور کریں یہ کون سے گھر والے ہیں کہ جو دنیا کے گھر والوں میں سب سے بہترین اور فضیلت رکھنے والے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے، آل رسول سے مراد کون لوگ ہیں، ورنہ آج ہر دوسرا شخص یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ ہم بھی آل رسول میں سے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کے عمل کو دیکھیں تو اس کا عمل بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا شخص بھی اہل بیت میں شامل ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون کون افراد اہل بیت میں شامل ہوں گے، آج کی گفتگو میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اہل بیت، اہل رسول یا آل رسول، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ نماز کے اندر بھی ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ تو یہ ہم جو آل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے اندر کون کون سے افراد شامل؟ تو اردو زبان میں اہل کا معنی والے ہوتا ہے۔ اگر اس کی نسبت کسی کام کے ساتھ کی جائے، امر کے ساتھ، تو وہ کام کرنے والے لوگ مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ لغت کی کتابوں میں لسان العرب وغیرہ میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کی نسبت مذہب کی طرف کی جائے، اہل مذہب، تو اس سے مراد وہ مذہب کو ماننے والے ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے تو پھر اس کا معنی آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اور آپ کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آگے پھر ساری اولاد۔ تو یہ اہل بیت کا جو لغت کے اندر ایک معروف معنی ہمیں ملتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اس سے مراد ہیں، جس میں آپ کی سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، اس کے بعد آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے جو کہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے تھے، اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آگے چل کر ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے جو چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، یعنی ان کی آگے آل اولاد، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا۔ تو اس بات کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ اہل بیت صرف 5 تن پاک کو ہی سمجھا جاتا ہے،
یا پھر تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کی جاتی ہے؟ جو شخص اللہ کے رسول کے تمام اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے وہی صحیح معنوں میں اس محبت کا حق ادا کرنے والا ہے، اور جس نے صرف دکھانے کے لیے محبت کرنی ہے وہ صرف 4 شخصیات کا نام لیتا ہے، جس میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا گاڑیوں کے اسٹیکر لگے ہوتے ہیں باقاعدہ، دور سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ لفظ اللہ لکھا ہے، لیکن اس لفظ اللہ کے مختلف حصے کیے ہوتے ہیں، اس میں الف کی جگہ محمد لکھا ہوگا، اور آگے اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ کا نام آ جائے گا، حضرت علی کا نام، حسن و حسین کا نام۔ تو یوں گویا اللہ کے نام کے بھی ہمارے معاشرے میں یوں حصے کر دیے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صرف یہی 5 ہستیاں، 5 تن پاک جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ اہل بیت میں شامل ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے قابل ادب اور قابل احترام۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اہل بیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو اس واقعے میں ملتا ہے کہ فرشتے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے پاس انسانی صورت میں آئے اور آ کر انہوں نے خوشخبری دی۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہو اور ان کی بیوی بھی، حتیٰ کہ الفاظ آتے ہیں وہ ہنسنے لگ گئے، یعنی حیرت کی وجہ سے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے سے نوازے، اور اسی طریقے سے میرا جو خاوند ہے وہ بھی یعنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے، تو اللہ کی طرف سے اب بیٹے کی خوشخبری، اس کے اوپر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ اب فرشتے وہ پھر اس سے مخاطب ہوتے ہیں سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کہتے ہیں کہ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتی ہو؟ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پر قرآن مجید کے مطابق اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم کے گھر والوں کے لیے، اور وہاں پر گھر والوں میں کون لوگ موجود ہیں؟ حضرت ابراہیم ہے اور ان کی بیوی ہے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے اہل بیت میں انسان کے گھر والوں میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ اس کی بیوی۔ آج بدقسمتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت ہے، جنت کی خواتین کی سردار ہے، آج ان کا ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن ان کی والدہ کبھی ان کی فضیلت یا ان کا مقام اور مرتبہ نہیں بیان کیا جاتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے لیکن آپ کی ازواج کا کبھی ذکر خیر نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے، آپ کو نظر آ جائے گی، کوئی جو ہے وہ کیک کاٹ رہا ہے اور کیک کاٹتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ یہ عائشہ کون ہے؟ یہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، یہ طاہرہ ہے، اور جو شخص ان کے اوپر لعن طعن کرے گا ہم ایسے شخص کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے دعوے کو جھوٹا تسلیم کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے تو نبی کریم کے تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے، یہ نہ ہو کہ کچھ کے ساتھ محبت کا دعویٰ اور کچھ کے اوپر آپ تنقید کریں، یہ ایک مسلمان کا تصور اس کا طریقہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، منافقین نے یہ سازش رچی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بڑی پریشانی ہے۔ آپ نے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، حضرت اسامہ بن زید سے مشورہ کیا، سیدہ بریرہ سے مشورہ کیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ من یعذرنا فی رجل بلغنی فی اہل بیتی آذاہ فی اہل بیتی، کہ ایسے شخص کو کون سمجھائے کہ جس کی وجہ سے مجھے میرے گھر والوں کے متعلق تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ آپ اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی اپنے گھر والا قرار دے رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں میں خیر کے سوا کوئی چیز نہیں پائی، یعنی ہمیشہ میں نے ان میں خیر ہی پائی۔ تو یہ بدکاری کی تہمت لگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث تھا، اور آپ پھر اس کے بعد جو الفاظ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سیدہ عائشہ کو اپنے گھر والوں میں شامل کر رہے ہیں، اور یہ عام طریقہ کار ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا، اگر کسی کو کوئی شادی پہ بلائے، کوئی کارڈ انویٹیشن آئے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے مما فیملی شرکت کرنی، تو فیملی کے اندر کون سے لوگ مراد ہوتے ہیں؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ فیملی میں بیٹی تو آئے لیکن فیملی میں انسان کی بیوی نہ آئے؟ تو یہ عجیب سا نظریہ گھڑ کر ہمارے معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے، اور جو حقائق ہے ان کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام کیا، چونکہ جگہ کی قلت تھی تو لوگ تھوڑے تھوڑے باری باری آ کر کھانا کھا کر چلے جاتے تھے۔ تو اب اس میں کچھ وقت لگ گیا کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے باری باری۔ تو جب آپ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں کسی بھی، تو اس سے کیا الفاظ کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، اے اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو گویا کہ آپ اپنی بیویوں کو اہل بیت میں ہی شمار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بات پھیلائی جاتی ہے کہ جی صرف یہ چند ہستیاں، یقیناً سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب کا مقام اور مرتبہ وہ کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے دوسروں کی تنقید کریں گے تو پھر یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا ایمان خطرے میں۔ اور یاد رکھیے نبی کریم کی ازواج اس خانوادے سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بھی محبت رکھنے والے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے عراقیوں کو برا بھلا کہا، ان کو لعن طعن کیا کہ انہوں نے خود بلایا اور پھر خود ہی ساتھ چھوڑ دی۔ آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ صرف چند ہستیوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے اندر ملوث کر کے اصل جو قاتل ہیں ان سے ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، سوال کرنے لگا کہ اگر انسان حالت احرام میں ہو تو حالت احرام میں اگر وہ مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا کفارہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ عجیب معاملہ ہے عراقیوں کا کہ انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا اور مکھی کے بارے میں کتنے محتاط ہیں کہ مکھی مارنے کا ہمیں کیا گناہ ملے گا، اتنی بڑی شخصیت کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو بہرحال حضرت ام سلمہ کو جب یہ خبر ملی حضرت حسین کی شہادت کی تو انہوں نے لعن طعن کیا عراقیوں پر، اور اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر لائیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا جی وہ تو گھر ہے۔ تو آپ نے ان کو بھی بلوا لیے، تو ان کے ساتھ حضرت حسن اور حسین کو بھی بلایا۔ اب یہ سب لوگ جب آ گئے
تو آپ نے سب کو اپنی چادر میں لا، یعنی چادر گھر پہ پڑی ہوئی تھی، بستر پر بچھی ہوئی تھی، وہ چادر لی اور سب کو اس چادر کے نیچے کر لی اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر کے افراد ہیں۔ انہیں جو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، تو اے اللہ میرے گھر والوں کو بھی اچھی طرح خوب اچھی طرح ان کو پاک کر۔ تو حضرت ام سلمہ اب وہاں پر موجود ہیں، آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی کیا میں اہل بیت میں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم تو میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر دیا۔ اب یہاں پر صرف ام سلمہ موجود تھی، باقی ازواج نہیں تھی۔ تو اب اس حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی بس یہی آپ کے اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ اس حدیث سے قطعاً ثابت نہیں، بلکہ اس کی دیگر روایات میں جو ملتی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ازواج کا اہل بیت میں ہونا وہ تو قرآن مجید سے ثابت ہو گیا، یعنی وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیات آغاز میں تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی ازواج کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ دیکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں، کأحد من النساء، اگر تم تقوی اختیار کرو تو پھر اپنی آواز کو یعنی دوسرے انسان کے لیے ایسی پرکشش نہ بناؤ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جو شخص جس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے وہ طمع کرے گا، یعنی وہ کوئی برا ارادہ اپنے دل میں سوچے گا، تو یہ ازواج مطہرات کے لیے احکام ہے کہ اپنی زینت کو بھی جاہلیت کے طریقوں کی طرح ظاہر نہ کرنا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور کر کے تمہیں اچھی طریقے سے پاک کرے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی جس میں آپ نے خم کے مقام پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے صاد کے ساتھ، انہوں نے حضرت زید سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ بالکل آپ کی ازواج تو اس میں شامل ہی ہیں، لیکن اہل بیت میں دیگر افراد بھی شامل ہیں، وہ لوگ کہ جن پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ آل عقیل ہیں، اسی طریقے سے آل عباس ہے، آل جعفر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ تو یعنی جو بھی ان کی اولاد میں سے ہیں تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ کو حرام قرار دیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہر دوسرا تیسرا شخص وہی دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم سید ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو اگر تو واقعتاً یہ بات درست ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہاتھ پہ کڑے پہنے ہیں، امن سنت کے خلاف ہے، نماز کی فکر کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود کہ ہم تو سید ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چاہے کوئی شخص واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہو، لیکن اگر اس کا عمل نبی کریم کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ اہل بیت میں شامل، آل رسول میں شامل نہیں سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد ایک فتنہ آئے گا کہ جو ایسے شخص سے جس کا آغاز ہوگا جو گمان کرے گا کہ میں آپ کے اہل بیت میں سے، تو آپ نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت میں تو وہی لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے گھر والوں میں ہے، لیکن جب عذاب آیا تو وہ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ ٹھیک ہے، حضرت نوح نے عرض کی اللہ تو نے تو کہا تھا کہ تیرے گھر والے اس سے محفوظ رہیں گے، تو میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں ہے، اللہ اس عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں۔
تو یاد رکھیے یہ نسبتیں اسی وقت کام آئیں گی کہ جب ہمارا عمل نبی کریم کے، صحابہ کرام کے اور اہل بیت اعظام کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کو پہچاننے کی اور تمام اہل بیت کا ادب اور احترام کرنے، ان کے ساتھ محبت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔